ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور اس مرتبہ ان کی فتح جو ہے وہ ایک تاریخی فتح ہے۔ چاہے آپ وہ اسٹیٹس کے لحاظ سے دیکھیں، چاہے الیکٹورل کالج کے لحاظ سے دیکھیں، پاپولر ووٹ کے لحاظ سے دیکھیں، کسی بھی لحاظ سے دیکھیں، وہ ان کی فتح جو ہے وہ ہر لحاظ سے بڑی غیر معمولی فتح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی عوام نے یکجا ہو کر انہیں بھاری مینڈیٹ دیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ میں بھی کہا کہ امریکی عوام نے ہمیں شاندار اور زبردست مینڈیٹ سے نوازا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اب باقی اعداد و شمار تو اپنی جگہ ہیں کہ اس وکٹری کے اندر انہوں نے کتنی اسٹیٹس اور کس طرح اپنی رائیول کمالا ہیرس کو شکست دی، لیکن جو اصلی چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اور جس سے ساری دنیا کے عوام اور ساری دنیا کے ملکوں کے رہنما بھی شدید دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے حلیف ہوں یعنی مغربی ممالک، چاہے وہ ان کے آپ جنہیں کہہ لیجیے رائیولز ہوں جیسے کہ چین ہے، روس ہے اور کچھ اور ممالک ہیں۔ تو سب کو بڑی دلچسپی ہے کہ آخرکار اب ٹرمپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹرمپ دنیا کے بڑے نیشنلسٹ لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں، یعنی بڑے قوم پرست لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، اور مغربی دنیا میں جو قوم پرستی کی لہر، جو نیشنلزم کی جو لہر چلی ہے، اس کو صدر ٹرمپ کی فتح سے بہت تقویت پہنچی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یورپ کے جتنے رہنما اور حکمران جو کہ اس سال الیکشن جیت کر پاور میں آئے ہیں، ان سب نے بڑی تیزی سے صدر یعنی نو منتخب صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی، اور وہ بہت خوش ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو قوم پرستی کی لہر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹریٹس ہیں، یعنی جو کہ تارکین وطن ہیں، ان کی تعداد کو محدود کیا جائے اور ان کے راستے بند کیے جائیں، اور غیر قانونی طور پہ خاص طور پہ آنے والے تارکین وطن جو کہ پسماندہ ملکوں سے زیادہ تر مختلف غیر قانونی ذرائع کے ذریعے ان ممالک میں داخل ہوتے ہیں، ان کو نہ آنے دیا جائے، ان پہ مکمل پابندی لگا دی جائے۔ تو اس کی وجہ سے ایک لہر اٹھی ہے نیشنلزم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ آتے ہیں اس سے ہمارے ملکوں کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب صدر ٹرمپ بھی اسی نیشنلزم کی لہر کا اہم ترین حصہ ہیں۔ صدر ٹرمپ شروع ہی سے، یعنی گزشتہ جو ان کا پہلا دور تھا، اس کی انتخابی مہم کے میں بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ایکسپیکٹریٹس ہیں ان کو ہم امریکہ سے نکالیں گے اگر یہ غیر قانونی ہے۔ تو اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ میں صرف وہ لوگ رہ سکیں گے جو قانونی طور پر یہاں رہنے کے حقدار ہیں، اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں تو بہت ہی شدید اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں میں ان تارکین وطن کو نکالوں گا اور ان ایکسپیکٹریٹس کو نکالوں گا جو کہ پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ تو بڑی یہ مطلب اس وقت سب لوگوں میں تشویش دوڑی تھی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو صدر ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے جو تارکین وطن ہیں، خاص طور پہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کے کام ضرور کھڑے ہو جانے چاہیے، اور ان کے لیے بڑی تشویش ہونی چاہیے کہ اب اگر انہیں امریکہ میں رہنا ہے تو پھر انہیں امریکی قانون کے مطابق وہ رہیں گے، اور اگر وہ غیر قانونی ہیں تو انہیں ڈپورٹیشن کا شدید خطرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بار منتخب ہونے کی جو فتح ہے وہ بڑی تاریخی ہے۔ وہ اس لیے کہ امریکی ووٹر نے بہت ہی متحد ہو کر انہیں ووٹ دیا، ہر اسٹیٹ میں انہیں ووٹ دیا ہے۔ تو آپ کے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ امریکی ووٹر نے اپنے جو مسائل ہیں، اپنے جو اندرونی مسائل ہیں، ان کو ووٹ دیا ہے۔ اور امریکہ میں عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ جو ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ووٹ دیتے ہیں۔ بیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ اپنے صدر کے اوپر وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان خارجہ معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح ان سے نبٹتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ امریکی عوام جو ہیں وہ براہ راست اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے۔ اب معیشت سے یہ معاملہ کیسے جڑا ہوا ہے؟ امریکی معیشت کوئی اتنی بہت زیادہ کمزور بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اگر انہوں نے ووٹ معیشت کو دیا تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ یوکرین اور اسرائیل کو جو چند ماہ قبل امداد دی گئی ہے وہ $100 بلین کی ہے، اور $100 بلین جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے تقریباً 1 سال کے بجٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ تو امداد دی ہے صرف انہوں نے کہ وہ اپنا جنگ جاری رکھ سکیں یا اپنا دفاع جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کر سکیں۔ تو وہ جو بات کہتے رہے ہیں، جو تھیم تھا ان کے نیشنلزم کا جو تھیم ہے، ٹرمپ کے قوم پرستی کا جو تھیم ہے، وہ 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک امریکہ فرسٹ، یعنی سب سے پہلے ساری دنیا میں وہ کہتے ہیں امریکہ، ان کے لیے امریکہ جو ہے وہ سب سے پہلا ہے، سب سے فرسٹ ہے، سب سے ترجیح رکھتا ہے، اور یہی بات وہ اپنے عوام کو بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم امریکہ کو پھر سے ایک عظیم تر طاقت بنا دیں گے، اور بار بار اس تھیم کو وہ دہراتے رہے ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے پھر اپنی وکٹری اسپیچ میں بھی اس کو دہرایا ہے کہ اس سے تو وہ قطعاً پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور امریکی جو عوام ہیں انہوں نے ان کی اس بات کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ ہاں ہم بالکل راضی ہیں، آپ امریکہ کو دوبارہ عظیم تر بنا دیں۔ تو اب کس طرح وہ بنانا چاہتے ہیں عظیم تر، وہ آپ کو معلوم ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ بتایا کہ جی وہ تارکین کو بالکل محدود کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز بھی بالکل محدود ہو جائیں، وہ صرف امریکن سٹیزنشپ کے فولڈ میں رہیں، یعنی امریکہ کے شہری کے طور پہ وہ رہیں، نہ کہ وہ دوسرے معاملات کے اندر دلچسپی لیں یا ٹانگ اڑائیں خام خواہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کے معاملے کے اندر انہوں نے گزشتہ دور میں چائنا کے ساتھ بہت وہ کیا تھا۔ 800 بلین کا ٹریڈ ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹیکس لگاؤں گا، کیونکہ امریکی جو ٹریڈ کا بیلنس تھا وہ امریکہ کے خسارے میں جا رہا تھا، اور انہوں نے ٹیکس لگائے بھی تھے، اس میں بڑی ترقی ہوئی تھی۔ جواباً چائنا نے بھی ٹیکس لگا دیے تھے، لیکن آخر کار بات چیت کے ذریعے معاملات کو سلجھا لیا گیا، اور پھر اسموتھلی یہ معاملات چلتے رہے۔ لیکن اب پھر انہوں نے اسی بات کو دہرایا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جو تجارت کے معاملات ہیں دنیا بھر سے، خاص طور پہ ان ممالک سے جن سے ان کی مسابقت ہے، مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے امریکہ کا، ان کے اوپر صدر ٹرمپ کا ہاتھ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہے، اور ہر چیز کو وہ اسی بزنس کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس تاجر اور کھرب پتی تاجر ہیں وہ، تو ان کے نزدیک جو دنیا کے معاملات ہیں وہ بزنس کے لحاظ سے چلنا چاہیے۔ ان کو یہ انسانی حقوق، یہ کرپشن کے نعرے اور ان دوسری چیزوں سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اور انہوں نے امریکی عوام کو بھی اس بات پہ راضی کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ امریکی عوام کو کیسے منافع، کیونکہ بزنس کے اندر تو منافع ہی دیکھا جاتا ہے نا، آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہیں بزنس کرتے ہیں تو اپنے منافع کے لیے کرتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ امریکی جو صدر ہیں، نو منتخب صدر جو ہیں ٹرمپ، ان کی دلچسپی ان تمام ممالک اور ان رہنماؤں سے ہوگی جو بزنس میں دلچسپ۔ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے ایک بڑا نادر موقع ہے۔ پاکستان میں بھی حکمران فیملی، شریف فیملی جو ہے وہ ایک بزنس فیملی ہے، اور وہ بھی ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جائے، بزنس کو فروغ دیا جائے، ایکسپورٹس بڑھائے جائیں، تجارت وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو وہ یہ جو خیالات ہیں
یہ دونوں کے، کیونکہ دونوں تاجر فیملیز ہیں، پاکستان کے حکمران کی بھی تاجر فیملی ہے اور ٹرمپ بھی ایک تاجر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کے دوست، سب سے قریبی دوست جو ہیں وہ ایلن مسک ہیں، اور وہ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، ٹویٹر کے مالک ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جو حلقہ بھی ہے، ان کے نزدیکی حلقہ بھی جو ہے وہ بزنس مینوں کا ہی انہوں نے رکھا ہے. یعنی وہ ایک بزنس مین کی طرح معاملات چلائیں گے، امریکہ کو زیادہ سے زیادہ اقتصادی طور پہ مضبوط بنائیں گے، ہر چیز میں فائدہ دیں گے، ہر چیز میں منافع دیں گے، تاکہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ مزید اٹھے. اور ان کے جو یقین ہے وہ اسی فلسفے، اسی تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں وہ، کہ اقتصادی طور پہ جو مضبوط ملک ہوگا وہی سب سے طاقتور ملک ہوگا. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. تو جو دوسرے رہنما یہی بات کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اگر اقتصادی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے موجود حکومت بعد. تو یہ بہت قریب خیالات ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی، پاکستان کے عوام کو بھی، پاکستان کے تاجروں کو بھی، کیونکہ یہ اگر موقع مل رہا ہے، یہ اپرچونٹی مل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں؟ کیوں ہم دوسرے معاملات، ابھی تک ہم بہت سارے دوسرے معاملات میں رہے کہ جی ہم ان سے فوجی امداد لیتے رہے اور دوسرے پولیٹیکل معاملات کے اندر وہ رہے، جیسے افغانستان. اب افغانستان کا مسئلہ، امریکہ جا چکا ہے اس خطے سے، افغانستان سے بھی جا چکا ہے. تو اب جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ. اس میں پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے امریکہ نے دیا ہوا ہے، GSP+ کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے پاکستان نے. 34% سے زیادہ ٹریڈ امریکہ اور پایا، دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے پاکستان کا. تو پاکستان کو ٹرمپ کے آنے سے یہ نادر موقع ملا. اگر صحیح طریقے سے ہم اپنے کارڈز کھیلتے ہیں، صحیح طریقے سے ہم وہ کرتے ہیں اور وہ اس قسم کی حماقتوں میں نہیں پڑتے کہ میر جعفر میر صادق کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈکٹیشن اور یہ وہ، اور یعنی اسموتھلی چلتے ہیں اور تجارت، بزنس اور اقتصادیات کو اولیت دیتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ بہت سارے فائدے، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے IMF کا معاملہ ہے، جب تک امریکہ کو آپ راضی نہیں کر لیتے اس کا پروگرام ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو ابھی اور بھی معاملات ہیں ورلڈ بینک وغیرہ کے، وہ بھی سب یہ ادارے جو ہیں یہ اس پہ امریکہ کا بڑا غیر معمولی اثر ہے. تو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے آگے قدم بڑھانا